نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر خصوصاً آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستوں اور ساتھیوں ہر مذاہب کی اپنی تہذیب ہوتی ہے اپنی ثقافت ہوتی ہے اور اپنے تہوار ہوتے ہیں اور جشن ہوا کرتے ہیں اور یہ تہوار اور جشن ایسی چیز ہے جو کسی قوم کو دوسری اقوام سے جدا کرتی ہے اور جو چیز یعنی جو علامت جو خاصہ ایک قوم کو دوسری قوم سے جدا کرتی ہے منفرد کرتی ہے الگ پہچان بناتی ہے وہ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں شاعرہ کہلاتی ہے، جس کی جمع
شعائر آتی ہے، اور شعائر وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف نسبت کیا. شاعر کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے قربانی کے حوالے سے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. لہٰذا یہ جو شاعر ہے، یہ جو کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے، دین اسلام کی پہچان، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی دین اسلام کے اندر شاعر کو مقرر نہیں کر سکتا. لہذا دوسری اقوام کی تہوار پر جشن منانا، خوشی منانا، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے. آپ دیکھیے پوری بلکہ عالمی سطح پر آپ نظر دوڑائیے تو یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، سب اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں. سب مل کر کے یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، اہل اسلام کو ختم کر دیا جائے. اور یہ چیز روز اول ہی سے ہے. شیطان نے اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے گروہوں کے ساتھ، منظم وسائل کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کا تہیہ کر لیا. کس چیز سے گمراہ کرنے کا؟ دین اسلام سے، جس کی تعبیر قرآن کریم کے اندر صراط مستقیم سے کیا گیا. صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کا شیطان نے، ان کے گروہوں نے، ان کے چیلوں نے، ان کے چپاٹوں نے تہیہ کر رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر شیطان کے ہتھ کنڈوں، ان کے چیلوں اور ان قوموں کی صفات اور ان کی جزا و سزا کا بیان بھی کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے بالعموم، عموم کے ساتھ، عام طور پر کفار و مشرکین کا تذکرہ کیا شیطان کے گروہوں کے ساتھ، اور بالخصوص یہود و نصارہ، یہود کا تذکرہ کیا، نصارہ کا تذکرہ کیا. اور یہود و نصارہ کبھی اسلام سے اور اہل اسلام سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے. اسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. یہ چاہتے ہی نہیں، یہ خیر نہیں سوچ سکتے اسلام کے لیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. اے نبی، آپ یہ یہود و نصارہ کو ہرگز خوش نہیں کر سکتے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی دین اور ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. اور یہ اتنی خطرناک قوم ہے یہود و نصارہ. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ کتنی خطرناک قوم ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا تذکرہ کیا. اور یہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے انسان پر بھی پڑھنا فرض ہے، اور منفرد جو اکیلا شخص نماز پڑھے گا اس پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. اس سورہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا تذکرہ کیا. ضالین سے مراد اور مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یہ یہود ہے. ضالین سے مراد کون ہے؟ یہ نصارہ ہے. میرے بھائیوں، یہ قومی سطح پر آپ نظر دوڑائیے تو یہ ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلامی تہذیب کو ختم کر دیا جائے، اسلامی تہذیب کو، اسلامی ثقافت کا خاتمہ کر دیا جائے. اور ساتھ ساتھ میں نظریاتی جنگ ان کے جنگوں کا ایک اہم حصہ ہے. نظریاتی جنگ، کس طرح لوگوں کا مائنڈ چینج کیا جائے، لوگوں کا کس طرح سے مائنڈ چینج کیا جائے، کس طرح کے تہوار ان کے اندر داخل کر دیا جائے تاکہ ان کے اندر وہ ملوث ہو کر کے ان کے عقائد، ان کے افکار، ان کے خیالات بدل جائیں، ان کے ایمان ختم ہو جائیں، ان کے عقائد ختم ہو جائیں. یہ ان کی نظریاتی جنگوں کا ایک اہم حصہ. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ غیر اخلاقی تہوار ہے.
غیر اخلاقی تہوار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 24 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کے دن عیسائیت کی دنیا میں کرسمس ڈے کے نام پر 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ چیز اگر پائی جائے تو اس کے اوپر کفر اور شرک لازم آتا ہے، کفر اور شرک لازم آتا ہے۔ اگر ہم اور آپ نظر دوڑائیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کے پروگراموں میں، ان کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ کے مطابق اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کے اندر بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو عیسائیت کا عقیدہ ہے یہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، اتنا خوفناک عقیدہ ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے اس کلمے کی وجہ سے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے عقائد کا تذکرہ کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا لیا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بہت ہی بھاری بات ہے جسے تم لے کر آئے۔ عیسائیوں کو مخاطب ہے، یہودیوں کو مخاطب ہے۔ لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى، یہ ایک ایسی بات ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حتى، اور پہاڑ چور چور ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان دعوا للرحمن ولدا، کس وجہ سے پہاڑ پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے؟ کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، رحمان کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے یہ زیب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے جو سورۃ الاخلاص کا تذکرہ کیا، سورۃ الاخلاص کے اندر بہت ساری چیزوں کا رد ہے، عیسائیت کا رد ہے اس عقیدے کی کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، اور ہندوؤں کا رد ہے کہ معبود صرف ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے، کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کی عبادت کرتے ہیں معبود مان کر کے، ان کی رد ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو لوگ انبیاء کرام اور اہل بیت کے ائمہ کو اللہ رب العالمین کی ذاتی نور سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذاتی نور سے انہیں پیدا کیا، ان لوگوں کا بھی رد ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، اور عیسائیت کے اسی عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے ان کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا، عیسائیت سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، لڑو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا يحرمون ما حرم اللہ،
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، ان لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر قادر آ جائیں، جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں اور ذلت کی زندگی جیے۔ تو اللہ رب العالمین نے عیسائیت سے جہاد کرنے کا حکم دیا، کن چیزوں کی وجہ سے؟ 4 وجوہات کی بنا پر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ پر ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ تیسری چیز، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو یہ حرام نہیں سمجھتے۔ ولا یدینون دین الحق، دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو 4 چیزوں کی بنیاد پر اگر ان کے اندر یہ چیز پائی نہیں گئی تو ان سے جہاد کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اور آگے ان لوگوں کے عقیدے کا تذکرہ کیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو صحیح حدیث کے مطابق، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لیس احد اصبر علی اذى سمعہ من اللہ، کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا، تکلیف دہ بات پر اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کس بات پر صبر کیا اللہ رب العالمین نے؟ کس بات پر رکے رہا؟ کس بات پر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور لوگوں کو ڈھیل دیا کہ انہیں عذاب کا مزہ نہ چکھایا کہ وَإِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ مِنَ اللَّهِ وَلَدًا، وَإِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ مِنَ اللَّهِ وَلَدًا، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا اور رحمان کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے بیٹا قرار دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اس کے باوجود اللہ رب العالمین انہیں عافیت دیتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا انتہائی خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ جس جشن میں، جس تہوار میں یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ہم اس تہوار میں شرکت کریں، ہم اس تہوار کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ہیپی کرسمس کہیں اور کرسمس مبارک کہیں، اس طرح کے جملے آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کو وہ گالی دے رہے ہیں۔ ایک انسان کی اولاد یہ چاہتی ہے کہ ہمارے والدین کو کوئی گالی نہ دے، انہیں یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کو گالی دیا جاتا ہے تو ہم اس پر مبارکباد دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری غیرت کہاں ہے؟ ہماری حمیت کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ یہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے، وشتمنی ابن آدم، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ یہ گالی دینا کیا ہے؟ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، حالانکہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، کفوا احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ ہم کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، کسی عیسائی کو، کسی نصرانی کو ہیپی کرسمس کہیں یا آپس میں کہیں، تو گویا کہ ہم اس عقیدے کی تائید کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیٹا جنا ہے، گویا کہ ہم اس عقیدے کی تائید کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی خیر منائیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت خطبہ مسنونہ کی بات کی ہے،
اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے وہ دوست نہیں ہو سکتے، آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے وہ۔ اسی وجہ سے کفار سے دوستی، کفار سے زیادہ نرم رویہ اختیار کرنا، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ اور کس کس وجہ سے یہ چیزیں حرام ہیں آپ غور کیجئے۔ کفار سے دوستی کیوں حرام ہے؟ کفار سے مشابہت ایک چیز لازم آتی ہے، کفار سے مشابہت اختیار کرنے کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور کتنی شدید طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، نہ صرف معاملات میں بلکہ عبادات میں بھی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ فَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آپ غور کیجئے، 10ویں محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا، اور پتہ چلا کہ یہودیوں نے بھی روزہ رکھا، یہودی بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے۔ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ اگر میں حیات رہوں، زندہ رہوں، تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں۔ عبادات میں بھی آپ غور کیجئے کہ یہودی یہ جو روزہ رکھتے ہیں بغیر سحری کیے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے بچنے کے لیے کہا، سحری کھانے کی تلقین کی، سحری کرنے کی ترغیب دی۔ مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ جس کے بال سفید ہو جائیں، جس کے بال مکمل طور پر سفید ہو جائیں، وہ بالوں میں خضاب کر لیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو پہلی چیز ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کفار سے دوستی حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم اولیاء لا یألونکم الا خبالا، کہا کہ یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسی طرح سے تیسری چیز کفار کی عیدوں میں شرکت نہ کرنا، کفار کی عیدوں میں شرکت نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کا تذکرہ کیا، اور سورہ فرقان کا آپ آخری رکوع پڑھ لیجئے، اس میں عباد الرحمن کا تذکرہ کیا، اللہ کے بندوں کے جو صفات ہیں، اچھے اچھے صفات، ان کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک صفت والذین لا یشہدون الزور، والذین لا یشہدون الزور، کہ مومنین بندے اللہ رب العالمین کے وہ ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ اس سے مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ کفار کی عیدوں میں شرکت نہ کی جائے، کیونکہ کفار کے جو تہوار ہوتے ہیں، کفار کی جو عیدیں ہوتی ہیں، وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ وہاں پر سب سے بڑا جو کام کیا جاتا ہے وہ کام شرک پر مبنی ہوتا ہے، اور شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو کفار کی عیدوں میں شرکت نہ کی جائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کفار کی عیدوں پر انہیں مبارکباد دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص صلیب کے آگے سجدہ کر رہا ہو اور اسے مبارکباد پیش کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کفار کی عبادت گاہوں کا رخ مت کیا کرو، کیونکہ وہاں پر اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ تو کفار کی مشابہت اختیار کرنا، اور انسان اس چیز کی مشابہت اختیار کرتا ہے جو
چیز اسے اچھی لگتی ہے. اگر ہم کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز اچھی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. تو یہ جو کرسمس ڈے ہے یہ سراسر کفریہ تہوار ہے، کفریہ عقائد پر مبنی یہ تہوار ہے. اس سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے، اپنے عقائد کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا خیر منانا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کفریہ عقائد سے بچائے. آمین. جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.